نہ تو آنکھیں بند کرنے سے منظر تبدیل ہوگا اور نہ ہی نظر انداز کرنے سے واقعات ٹلیں گے، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ ہم تصادم کی طرف بکٹٹ دوڑے جا رہے ہیں، مگر حکومت، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ تینوں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ سب کو علم ہے کہ تصادم میں ملک کا نقصان ہوگا، پہلے سیاست میں کشیدگی آئے گی اور پھر معیشت میں مزید ابتری آئے گی۔ تینوں فریقوں سے یہی درخواست ہے کہ نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ ملک کے مسائل کا حل تصادم نہیں، مفاہمت میں ہے۔ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جائیں اور ملک کو آگے لے کر جانے پر سوچیں۔ ملتان کا جلسہ ٹریلر تھا، تصادم، کشیدگی، جھڑپیں، آنسو گیس اور گرفتاریاں۔ ملک میں سب طبقات گھگو گھوڑے بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ سیاست کا طبل جنگ بچ چکا ہے۔ لاہور کا جلسہ ہونے والا ہے اور پھر لانگ مارچ کی کال دینا ہوگی۔ کہنے کو تو اجتماعی استعفوں کا آپشن بھی اپوزیشن کے پاس موجود ہے، مگر اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے لانگ مارچ کی آپشن استعمال کرنے پر زور دے گی۔ لانگ مارچ کی کال اور پھر اس پر عمل درآمد، یا تو ہر جگہ ملتان جیسی کشیدگی ہوگی، اگر لوگوں کو روکا گیا تو جگہ جگہ لڑائیاں اور لاٹھی چارج ہوگا، اور اگر لوگ اسلام آباد یا راولپنڈی پہنچ گئے تو انہیں ڈیل کرنا اور بھی مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ ہر ریاست کی اپنی سائنس ہوتی ہے، ہم مانے یا نہ مانے، ہماری ریاست کی سیاست میں ہمیشہ سے فیصلہ کن کردار ریاستی ادارے ادا کرتے رہے ہیں۔ یہ ہونا تو نہیں چاہیے، مگر ماضی میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ بے نظیر بھٹو وزیر اعلیٰ پنجاب منظور بھٹو کے تعاون سے لانگ مارچ کرنے ہی والی تھیں کہ ایک روز پہلے راولپنڈی سے مذاکرات کی کال آ گئی۔ لانگ مارچ کے بغیر ہی حکومت تحلیل ہو گئی اور نئے الیکشن کی راہ ہموار کر دی گئی۔ دوسرا بڑا لانگ مارچ میاں نواز شریف کی قیادت میں عدلیہ کی بحالی کے لیے لاہور سے روانہ ہوا۔ قافلہ گجرانوالا ہی پہنچا تھا کہ آرمی چیف جنرل گیانی کی کال آ گئی کہ حکومت عدلیہ کی بحالی پر رضامند ہو گئی ہے۔ لانگ مارچ کے دھرنے ابھی تک حکومتوں کو گرانے یا جھکانے کے حوالے سے مؤثر ترین ہتھیار ثابت ہوئے ہیں۔ دھرنا شروع ہو جائے تو اسے ختم کرنا یا اسے ہٹانا انتظامیہ اور حکومت دونوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ خون خرابہ ہو، انتظامیہ خاص طور پر اس صورتحال سے بچنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دھرنے والوں کی شرائط سخت اور ناقابل قبول بھی ہوں تو راولپنڈی اور اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ انہیں تسلیم کر لیتی ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے انتہا پسند زور دے رہے ہیں کہ 50,000 افراد کا دھرنا تب تک ڈٹا رہے جب تک 3 استعفوں کا مطالبہ پورا نہ ہو، مگر دوسری طرف اعتدال پسند صرف ایک استعفے کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ لانگ مارچ اگر واقعی مؤثر ثابت ہوا تو انہیں ماضی کے لانگ مارچز اور دھرنوں کی طرح کامیابی مل سکتی ہے۔ تجویز تو یہ بھی ہے کہ اجتماعی استعفے دے کر نظام کو ایسا چیلنج دے دیا جائے کہ اس کا چلنا ہی ناممکن ہو جائے۔ اگر واقعی ساری اپوزیشن نے اجتماعی استعفوں کا فیصلہ کر لیا تو حکومت کے لیے نظام کو چلانا ناممکن ہو جائے گا، پھر حکومت کے لیے سوائے نئے الیکشن کی طرف جانے کے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن میری عاجزانہ رائے میں حکومت، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ تینوں ہی ضد کر کے فاش غلطی کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جس طرح سے حکومت کو اتارنا چاہتی ہے، اگر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تو بعد میں ملک میں جمہوری استحکام کی بجائے مزید عدم استحکام آئے گا۔ حکومت کا رویہ تو سب سے برا ہے، وہ اپوزیشن کو اشتعال دلا کر خود اپنا بھی اور نظام کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے ہر کوئی غیر جانبداری کی توقع کرتا ہے، لیکن اپوزیشن کو یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر ضروری طور پر حکومت کی مدد اور تعاون جبکہ اپوزیشن کی مخالفت کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اس تاثر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے تینوں بڑے سٹیک ہولڈرز یعنی حکومت، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آگ لگنے والی ہے۔ تصادم شروع ہو چکا ہے، لیکن تینوں روم کے آخری شہنشاہ نیرو کی طرح بانسریاں بجاتے پھر رہے ہیں اور ملک تیزی سے نفرت، سیاسی مفادات اور ذاتی لڑائیوں کی آگ میں جھلسنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لیے تینوں فریقوں سے عرض ہے، نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ سب اپنی اپنی جگہ رک جائیں، جائزہ لیں اور سوچیں۔ یہ تینوں غلط راستے پر گامزن ہیں۔ حکومت کی 3 سالہ مدت ابھی باقی ہے۔ سیاسی جماعتوں، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایسے اتفاق کی ضرورت ہے کہ حکومت کی مدت 1 سال کم کر دی جائے۔ مزاق جمہوریت میں بھی 4 سالہ مدت کی نشاندہی کی گئی تھی، مگر ساتھ ہی اگلے الیکشن کے غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ اپوزیشن کو اس بار ایسی ضمانتیں دی جائیں کہ وہ بااعتماد ہو کر اگلے الیکشن کے لیے میدان میں اتریں۔ میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا سے گزارش ہے کہ وہ نہ کریں کا فارمولا غور سے پڑھیں۔ بختاور کی منگنی چودھری یونس آف لاہور کے بیٹے محمود چودھری سے طے پا گئی ہے۔ سوشل میڈیا میں چودھری یونس کے خاندان کے بارے میں بے پر کی اڑائی گئی۔ وہ سیدھے سادے مسلمان ہیں، ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ خاندان جوہر ٹاؤن لاہور اور دبئی میں مقیم ہے۔ یونس چودھری ٹھیٹھ لاہوری ہیں۔ وہ اور ان کے اہل خاندان بوسکی کی قمیصوں اور لٹھے کی شلواروں کے روایتی پنجابی لباس میں ملبوس تھے۔ دولہا محمود چودھری آف وائٹ شلوار قمیص پہنے تھے اور ساتھ اسی رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ تقریب انتہائی سادہ تھی، 100 کے قریب مہمان تھے۔ زرداری صاحب طبیعت کی خرابی کے باوجود اس سادہ مگر پروقار تقریب میں شروع سے آخر تک مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف رہے۔ شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کے حوالے سے حکومت سے عرض ہے کہ ان سے جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ نہ کریں۔ شہباز شریف جیل کاٹنے کے باوجود اب بھی مفاہمانہ سیاست کی بات کرتے ہیں۔
उनका कहना है कि हुकूमत और नैब अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद एक भी दमड़ी का ऐसा सबूत नहीं ला सके जिससे यह साबित हो कि शरीफ खानदान ने सरकारी फंड से या अवामी खजाने से कोई रिश्वत या किकबैक ली हो। उनका कहना है कि बच्चों के जाती कारोबार को अपनी मर्जी का रंग देकर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी एक मुकदमे में भी ऐसा सबूत नहीं लाया गया जिसमें यह इल्जाम ही लगाया हो कि पब्लिक मनी से कुछ चुराया गया। उन्होंने अहद चीमा की जमानत को हक की फतह करार दिया और उन्हें एक बहादुर और दिलेर ब्यूरोक्रेट का खिताब दिया। हुकूमत के लिए बेहतर होता कि वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार ना करती। वो और हमजा शहबाज तो मुफाहिमत और डायलॉग की बात करते रहे। उनको जेलों में बंद करने का मतलब मुफाहिमत का दरवाजा बंद करना है। याद रहे कि मज़ाहिमत का दरवाजा खुल चुका है। मरियम मज़ाहिमत की अलामत और क्राउड पुलर बन चुकी हैं। अगर मुस्लिम लीग नून ने उनकी मकबूलियत को सही तौर पर इस्तेमाल किया तो लाहौर का जलसा फकीदुल मिस्र